ایک دفعہ میرے پاس آئے، اس زمانے میں یہ مدرسہ نہیں بنا تھا، صرف مسجد تھی، کوئی دیوار کوئی نہیں تھی، کھلا میدان تھا۔ میرے پاس 2-4 آدمی آئے کہ ہم جنازہ لے کے آئیں گے، ذرا دیر سے آئیں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ مجھے کیا پتا تھا کہ یہ پورا تماشا کریں گے۔ رات کے 2 بجے مجھے جگایا، مسجد میں مؤذن خادم کوئی نہیں، پورا خالی، صرف میں کمرے میں سویا ہوا تھا۔ مجھے کہتے ہیں جنازہ آ گیا۔ میں جب باہر آیا دیکھا میں نے وضو کر کے تو یہ چھت جو ہے اس پر لوگ کھڑے ہیں سارے، اور جنازہ یہاں سے لے کر کے وہ گیٹ تک اتنا لمبا ہے، اور جنازہ اس دیوار کے پیچھے رکھا ہے۔ میں سمجھ گیا کہ جنات ہے، ان کا قبلہ بیت المقدس ہے۔ اب میں نے کہا اب تو بھاگ نہیں سکتے ہو، بھاگنے میں کوئی خیر نہیں ہے، جنازہ تو پڑھا ہی لو۔ میں نے کہا صفحے بناؤ، جلدی کرو صفحے بناؤ۔ صفحے بنائے، اور صفحے اور طرح بنائی، ایک دوسرے کے پیچھے کھڑے ہوئے، ایسی صفحے بنائی۔ میں آنکھوں کے کونیوں سے دیکھتا ہوں یہ شیطان جو ہے کیا کر رہا ہے، اور آیت الکرسی میں نے وہاں تک 100 مرتبہ پوری کی، اور دل مطمئن ہوا کہ انشاءاللہ کچھ کر نہیں سکیں گے۔ آیت الکرسی ایک عجیب طاقت ہے۔ اب میں جو اللہ اکبر کے لیے ہاتھ نکال رہا تھا تو میرے ہاتھ ایسے تھے جیسے برف کے ٹکڑے، جیسے 2 لکڑیاں باہر نکل آئی۔ جب میں نے تکبیر کہی اور جنازہ ختم کیا، ابھی میں نے سلام نہیں پھیرا کہ جنازہ اٹھا لیا۔ چوتھی تکبیر اور سلام کے درمیان میں جنازہ اٹھایا، اور کیسے اٹھایا؟ اس کے نیچے ہاتھ دے دیا اور ایسا اس کو پھرایا، اور جنازہ محلات سے لے گئے، مکانوں کے اوپر سے لے کے گئے، نیچے نہیں، اور جنازے کو ایسے جیسے بچے بال کھیلتے ہیں ایسے لے کے گئے۔ میں نے کہا تو اس کو آسمان پہ چڑھا، میرا کیا؟ میں فوراً کمرے میں گیا، کمرہ بند کیا، پوری رات اس کو بجاتے تھے۔ میں نے کہا خدا کی قسم جب تک اذان نہیں ہوئی اور 15 منٹ نہیں گزرے میں باہر آ گیا، تمہارا امام ہو کیا، تنخواہ تم دیتے ہو گیا؟ یہ ہمارے دور حدیث کا سال تھا۔ میں جب کلاس میں چلا گیا، مولانا مفتی ولی حسن صاحب ترمذی شریف میں آئے، وہ ایسا دیکھا، دیکھنے کے بعد مجھے کہا کیا کرتے ہو رات کو؟ اتنے زبردست عامل تھے حضرت، اندازہ ہو گیا۔ پھر جب درس ختم ہوا میں نے بتایا کہ یہ واقعہ ہوا، کہا نہیں آئندہ خیال رکھو، ان باتوں سے باز آ جاؤ، یہ بہت نقصان کر دیں گے۔ ہمارے جہانگیرے میں گھر اکثر خالی ہوتا ہے، ہم یہاں ہوتے ہیں تو خالی خانرا دیو می گیرت، یہ لوگ وہاں رہتے ہیں۔ تو میرے بھائی مجھے شکایت کرتے تھے کہ یہاں ایک سانپ ہے اور وہ دوڑتا ہے میرے پیچھے، اور سانپ تو خیر ہے لیکن اس کا روب بہت زیادہ ہے۔ وہ بھائی ہمارے جو ہے وہ روزانہ 20-25 سانپ مارتے تھے، جنگل کی جگہ تھی، روز نکلتے تھے۔ اس نے کہا یہ ایک سانپ بڑا خطرناک ہے۔ میں جا کے وہاں بڑا فکر مند ہوا، گھر میں سویا تو خواب میں ایک جن آیا اور مجھے کہا کہ میں وہی گلشن سے آیا ہوں یہاں خیال رکھنے کے لیے، آپ اگر کہیں تو چلے جاتا ہوں یہاں سے۔ میں نے بھائی کو کہا کہ یہاں کی چیزیں گھر ور نہ لے جاؤ، خیال رکھو، اس لیے تمہیں دوڑاتا ہے۔ مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ سے میں نے سنا تھا کہ فرمایا ایک جن جو تھا وہ میرے قبضے میں تھا۔ اکثر بزرگوں کے ساتھ تعلق رکھتے، اور بے شک تھے لوگ انسانوں میں سے جو پناہ لیتے تھے جن مردوں سے، فزادوہم رہقا، تو ان کی اور بڑھ جاتی مستی، نخرہ، وانہم ظنوا، اور بے شک وہ گمان کرتے تھے، کما ظننتم، جیسے تم گمان کرتے تھے، اللہ یبعث اللہ احدا، کہ ہرگز نہیں دوبارہ زندہ کرے گا اللہ کسی کو۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے تفسیر فتح العزیز کے اندر ادھر صورت جن کے ذیل میں تمام تفصیلات کی ہے جتنی دنیا کے اندر ممکن تھی۔ اللہ اظہر علی خان صاحب کی ویڈیو دیکھنے کے لیے اور سننے کے لیے، ان کے بیانات کو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔